حضرت علی علیہ السلام کے بچپن کے حالات۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تمام اولاد میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی علیہ السلام سے زیادہ انس تھا۔ کبھی گود میں لے کر پیار سے منہ چومتے تھے، کبھی اپنی زبان ان کے منہ میں دے کر چساتے تھے، کبھی جھولے کی ڈوری پکڑ کر ہلاتے تھے اور کبھی چھاتی سے لگا کر کہتے تھے، یہ میرا پیارا بھائی ہے، یہ میرے علوم کا مالک ہے، یہ میرا ساتھی اور مددگار ہے، خداوندہ جو اسے دوست رکھے اسے تو بھی دوست رکھ۔ کبھی گود میں لے کر باہر تشریف لاتے اور لوگوں کو دکھا کر فرماتے، مجھے اپنا یہ بھائی سب سے زیادہ پیارا ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے تو ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ جو لڑکے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برساتے تھے، آپ علیہ السلام ان کو پکڑ کر زمین پر دے مارتے تھے، سینے پر چڑھ بیٹھتے تھے اور جب تک وہ توبہ نہیں کرتے تھے ان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام عام بچوں کی طرح اپنا وقت کھیل کود میں ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ فن سپہ گری میں کمال پیدا کرنے کے لیے نیزہ و شمشیر اور تیر و کمان کی مشق کرتے تھے اور جسمانی ورزش کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن میں آپ علیہ السلام اتنے طاقتور تھے کہ جس سے بھی کشتی لڑتے ہمیشہ غالب رہتے۔ آپ علیہ السلام اپنے ہم عمر لڑکوں کو کوہ ابو قبیس یا کسی اور مقام پر جمع کر کے یہ سمجھایا کرتے تھے، آپس میں محبت سے رہو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، کسی سے زبردستی کوئی چیز نہ لو اور بے وجہ کسی کو نہ ستاؤ۔ اس کے باوجود بھی اگر شریر لڑکے آپس میں لڑتے تو آپ علیہ السلام ہمیشہ کمزور کا ساتھ دیتے۔ آپ علیہ السلام کو بچپن ہی سے گھڑ سواری کا شوق تھا۔ یہی شوق ترقی کرتے کرتے اس حد تک پہنچا کہ آپ علیہ السلام عرب کے ایک نامور شہ سوار اور بے مثل و بے نظیر سپاہی بن گئے۔ اگر یہ کمال آپ علیہ السلام کی ذات میں نہ ہوتا تو ہرگز دین اسلام کی وہ نمایاں خدمات انجام نہیں دے سکتے تھے جو آپ علیہ السلام نے زندگی بھر انجام دی۔ افسوس ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو ان چیزوں کا شوق نہیں ہے اور اسی وجہ سے حالت یہاں تک پہنچی ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا تو درکنار، اگر وقت پڑے تو اپنی حفاظت آپ نہیں کر سکتے۔ دین اسلام کی تعلیم ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی بزدل، کمزور اور ناکارہ بن کر بیٹھ جائے، بلکہ اس کی تعلیم یہ ہے کہ سپاہی بنے اور دلانہ خدمات انجام دے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تو حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاتے اور گھنٹوں خداوند عالم کی صفتوں کا ذکر ان سے کیا کرتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو ہی نماز کی تعلیم دی۔ غار حرا میں جب وحی کا نزول ہوتا تو اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے سننے والے سب سے پہلے شخص حضرت علی علیہ السلام ہی ہوا کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے معاملات کا بہترین فیصلہ کرنے کا ملکہ بچپن ہی سے تھا۔ جب بچے آپس میں لڑتے تو اپنے جھگڑوں کا فیصلہ حضرت علی علیہ السلام ہی سے کرواتے تھے۔ آپ علیہ السلام ایسا بے لاگ اور حق کا فیصلہ کرتے تھے کہ فریقین کو تسلی اور اطمینان حاصل ہو جاتا تھا۔